بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی قدرت میسرہ کی کہ یہ صفت یسر کے ساتھ ابتدا ہی سے واجب ہوتا ہے، اور جب صفت یسر کے ساتھ یہ واجب ہوتا ہے تو واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت کا باقی رہنا شرط ہے۔ اگر قدرت نہیں رہ گئی، قدرت منتفی ہو گئی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا۔ دو مثالیں سمجھا دی تھی انہوں نے کہ نصاب ہلاک ہو جائے تو قدرت باقی نہیں رہی، اس لیے واجب بھی ثابت ہو جائے گا۔ پیداوار ہلاک ہو جائے تو عشر صفت یسر کے ساتھ واجب ہوا ہے، اس لیے اگر پیداوار ہلاک ہو جائے تو قدرت باقی نہیں رہی، اس لیے عشر بھی ذمے میں باقی نہیں رہے گا۔ تیسری مثال یہاں سے ہے وَكَذَلِكَ الْخِرَاجُ، یہی حال خراج کا بھی ہے۔ خراج پڑھ چکے ہیں آپ کی، کسے کہتے ہیں؟ کانا واجباً بالقدرت المیسرہ، یہ بھی قدرت میسرہ سے واجب ہے۔ کیوں قدرت میسرہ سے واجب ہے؟ صفت یسر اس میں کیسے ہے اس کو یہ بتاتے ہیں لأنه يشترط فيه التمكن من الزراعة بنزول المطر ووجود آلات الحرث وغیر ذلك، کیونکہ خراج میں بارش ہونے اور کھیتی کے آلات وغیرہ موجود ہونے کے ذریعے زراعت پر قادر ہونے کی شرط ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خراجی زمین موجود ہے تو خراج دینا پڑے گا، بلکہ بارش بھی ہو تاکہ کھیتی ہو سکے۔ کھیتی کرنے کے جو آلات ہیں پہلے زمانے کے اعتبار سے ہل بیل وغیرہ ہے نا، تو آلات حرث وغیرہ موجود ہوں، اس کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں آسانی ہے، صفت یسر ہے، اس لیے کہ خراج میں زراعت پر قادر ہونے کی شرط رکھی گئی ہے، بارش ہونے اور آلات حرث وغیرہ کے موجود ہونے کے ذریعے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ صفت یسر کے ساتھ واجب ہے۔ فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ، اب ایک چیز اور یہ بتاتے ہیں کہ خراج میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی اگر زمین کو بیکار چھوڑ دے، آلات حرث بھی موجود ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے تو اس سے خراج وصول کریں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 9واں حصہ دینا ہے، 10واں حصہ دینا ہے، 9 حصہ اس کے پاس رہے گا، 1 حصہ بیت المال میں، یہ نہیں ہے۔ عشر میں کیا ہے کہ 9 حصہ صاحب زمین کے پاس رہے گا، 1 حصہ وہ ضرورت مندوں کو دے گا، تو 9 حصہ اس کے پاس باقی رہنا یہ ضروری ہے، اسی جنس سے دے گا، یہاں جنس نہیں ہے نا۔ پڑھے ہیں کہ قدوری میں 1 جریب میں کتنا متعین کیا تھا حضرت عمر نے، ہے نا؟ اگر اس میں سبزیوں کی کھیتی ہوتی ہے تو کتنا دینا ہے، فلاں کی کھیتی ہوتی ہے تو کتنا دینا ہے، وہ بڑی تفصیلی بحثیں ہیں، وہ سب تو ہم یہاں نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن وہاں اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پڑھا ہے نا۔ تو یہ اسی جنس سے نہیں دینا ہوتا ہے، ایک مقدار متعین ہے، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ عشر ہے 40واں ہے 20واں ہے 10واں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر نمائے تقدیری طور پر اس کو بڑھنے کی صلاحیت ہونا یہ بھی کافی ہے۔ اگر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ کھیتی وغیرہ کے آلات موجود ہیں، بارش وغیرہ بھی ہو رہی ہے، زمین بنجر بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں کر رہا تو خراج دینا پڑے گا، لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں حقیقی پیداوار میں عشر ہے۔
یہ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. فَإِذَا اطَّلَ الْأَرْضَ تو جب وہ خراجی زمین کو بیکار چھوڑ دے، وَلَمْ يَزْرَعْ اور اس میں زراعت نہ کرے، يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاج تو خراج اس پر واجب ہوگا. کیوں؟ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِ کیونکہ تقدیری طور پر وہ قادر ہے، آلات حرث موجود ہیں، بارش وغیرہ ہو رہی ہے، زمین بنجر بھی نہیں ہے، تو کھیتی کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ بتاتے ہیں وہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے یہ حکم ہے اور یہ حکم صحیح بھی ہے. وَهَذَا مِمَّا يُعْرَفُ یہ حکم ایک مفتی تو جانے گا، ولا یفتی بھی، ولا یفتا بھی، اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دے گا، ہے نا. دیکھیے آپ حکم ہے صحیح ہے نا، لیکن فتویٰ اس کے مطابق نہیں دے گا. کیوں؟ لِتَجَاسُرِ الظَّلَمَةِ حاکم لوگ جو ہیں حکام وہ ظالم ہو گئے، ان کے جو عشر اور خراج اور زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے والے وہ بھی ظالم. اس زمانے کی بات ہے نا. وصول کرنے گئے تو اگرچہ وہ حقیقتاً مجبور ہوگا، ہے نا، بارش نہیں ہوئی ہے، آلات موجود نہیں ہے، زمین ہی قابل نہیں ہو رہی ہے کوشش کے بعد، پھر بھی کہیں گے نہیں دو، جبراً وصول کریں گے. زیادتی ہوگی کہ نہیں؟ تو لِتَجَاسُرِ الظَّلَمَةِ اس لیے کہ ظالمین کی جرأت بڑھ جائے گی. بخلاف العشر یہ حکم عشر کے برخلاف ہے، یعنی وہاں تقدیری پیداوار کی بنیاد پر عشر نکالنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ حقیقی پیداوار کا اعتبار ہے، جو پیدا ہو اس کا 10واں حصہ. فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَارِجُ الْحَقِيقِي کیونکہ اس میں حقیقی پیداوار شرط ہے، تقدیری پیداوار نہیں. ولیکن اذا لم یعطل وزرع الارض لیکن جب زمین کو بیکار نہ چھوڑے، خراجی زمین کو، اور کاشت کرے، یا عشری زمین ہو کاشت کرے، اسے بیکار نہ چھوڑے. واستلمت الزرع آفت اور کوئی سماوی آفت کھیتی کو برباد کر دے، سیلاب آ گیا سب بہا لے گیا، آندھی اتنی تیز آ گئی کہ کاٹ کر کے رکھے ہوئے تھا سب اڑ گیا، کچھ بچا ہی نہیں، ہے نا. اور کوئی آسمانی آفت کھیتی کو تباہ کر دے، یس کو تو انہل خراج تو خراج اس سے ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کیا، سکتے یسر کے ساتھ واجب ہے. جب ہلاک ہو جائے تو نہیں دینا ہوگا آسمانی آفت سے، اور اگر خود ہلاک کر دے تب تو دینا ہی پڑے گا تعدی کی وجہ سے. کیوں نہیں آسمانی آفت سے ہلاک ہونے کی صورت میں کیوں نہیں دینا ہوتا ہے؟ لأنه واجب بالقدرت الميسرہ اس لیے کہ یہ قدرت میسرہ سے کی وجہ سے واجب ہے. اگر ہلاک ہونے کے بعد بھی اس کو باقی رکھا جائے تو یہ تاوان ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے یہ ہلاک ہونے کے بعد واجب نہیں. تو قدرت میسرہ کی مثالیں دے دی کہ قدرت یہ صفت یسر کے ساتھ واجب ہوتا ہے ہمارے نزدیک ہلاک ہونے کے بعد، ہے نا، کیونکہ وہ تاوان ہو جا رہا ہے اس لیے واجب ذمے میں باقی نہیں رہے گا. بخلاف الاولی برخلاف قدرت ممکنہ کے، جس کو انہوں نے قدرت مطلقہ کہا ہے، وہاں دوام واجب کے لیے قدرت کا دوام شرط نہیں ہے، بلکہ قدرت ختم بھی ہو جائے پھر بھی واجب ذمے میں باقی رہے گا. یہاں کیا ہوا تھا کہ دوام واجب کے لیے قدرت کا پایا جانا شرط ہے، قدرت کا باقی رہنا شرط ہے. اگر قدرت نہیں رہ گئی تو واجب بھی باقی ذمے میں نہیں رہ جائے گا. قدرت ممکنہ میں اس کے بالکل برعکس ہے، دوام واجب کے لیے قدرت کا دوام شرط نہیں ہے، یعنی قدرت ختم بھی ہو جائے پھر بھی واجب ذمے میں باقی رہے گا، اس لیے کہ وہاں صفت یسر نہیں ہے. بخلاف الاولی برخلاف پہلی قسم کے، حتی لا یسقط الحج یہاں تک کہ حج ساقط نہیں ہوگا، صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا مال کے ہلاک ہونے سے. بیان للممکنہ بطریق المقابلہ چونکہ مقابلے سے چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں اس لیے یہاں یہ ممکنہ کو بیان کر رہے ہیں مقابلہ کے طریقے پر. یعنی ان بقال قدرت الممکنہ یعنی قدرت ممکنہ کا باقی رہنا واجب کے باقی رہنے کے لیے شرط نہیں ہے. لأنه شرط محض اس لیے کہ یہ خالص شرط ہے
اور جو چیز شرط ہوتی ہے اگر بعد میں شرط ختم بھی ہو جائے تو جو چیز واجب ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. ایک مثال ہے نا، انہوں نے دوسری مثال دی ہے، وضو کر لیا، وضو کرنے بھر کا پانی تھا، اب پانی ہی نہیں ہے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ شرط نہیں رہے، شرط نہیں پائی جا رہی وضو پانی پر، اب قدرت نہیں ہے نا، وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو تو کر چکا ہے نا. دوام واجب کے لیے قدرت کا پایا جانا شرط نہیں ہے. نکاح کر لیا، انہوں نے نکاح کی مثال دی، نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. گواہ مر گئے، نکاح ختم ہو جائے گا. دوام واجب کے لیے قدرت کا دوام قدرت ممکنہ میں شرط نہیں، باقی رہنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ شرط محض ہے. لا یشترط بقاؤہ، اور اس کا باقی رہنا یہ اس کے باقی رہنے کی شرط نہیں ہے. کالشہود فی باب النکاح، جیسے باب نکاح میں گواہ، نکاح کے احداث کے لیے گواہوں کا ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے. ایجاد نکاح کے لیے، فعل نکاح کو وجود دینے کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے نا. گواہ موجود ہے، نکاح ہو گیا نا، نکاح ہونے کے بعد پھر بقائے نکاح کے لیے گواہوں کا موجود رہنا یہ شرط نہیں. ایسے ہی صدقہ فطر یا حج احداث فعل کے لیے، اس فعل کو انجام دینے کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے. اب اگر قدرت ممکنہ پا لی گئی، ایک سواری ہے، اتنا سامان ہے کہ آسانی سے حج کر سکتا ہے نا، تو اب حج واجب ہو گیا. اب اگر وہ سب فوت ہو جائے، شرط جو ہے، پھر بھی حج واجب رہے گا، حج فرض رہے گا. عید کے دن مالک نصاب ہونا یہ صدقہ فطر کے لیے شرط ہے نا. مالک ہے وہ، لیکن عید ہی کے دن ہلاک ہو جائے پھر بھی صدقہ فطر دینا واجب رہے گا، اس لیے کہ وہ قدرت ممکنہ کی وجہ سے. بقائے واجب کے لیے قدرت کی بقا یہ شرط نہیں. فَإِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمَكِّنَةُ، پھر جب قدرت ممکنہ زائل ہو جائے نا، پائی جانے کے بعد، یہ یبقى الواجب، پھر بھی واجب ذمے میں باقی رہے گا قدرت ختم ہونے کے بعد بھی. ولہذا یہی وجہ ہے کہ حج باقی رہتا ہے، صدقہ فطر باقی رہتا ہے، بے ہلاک المال، مال کے ہلاک ہو جانے کے باوجود. لأن الحج يثبت بالقدرت الممکنہ، اس لیے کہ حج قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے. قدرت ممکنہ سے کیسے؟ لأن الزاد القلیل والراحلۃ الواحدہ، اس لیے کہ تھوڑا سا توشہ اور ایک سواری وہ ادنا قدرت ہے جس سے انسان حج ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور یہی شرط ہے نا. یہ نہیں ہے ایک سواری ہے وہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اتنا توشہ ہے جس سے وہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہے تو حج کرنا فرض ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے خدام ہوں، اس کی ضرورتیں پوری کریں ہے نا، وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں کہ اڑاتا ہوا جائے، یہ شرط نہیں ہے نا، یعنی یسر نہیں ہے. وَأَمَّا الْيُسْرُ، اور حج میں یسر فَإِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمٍ، وہ بہت سارے خادموں سے پایا جائے گا اور بہت ساری سواریوں سے، بہت زیادہ حمایتیوں کے ذریعے پایا جائے گا. وہ مالن کثیر، بہت زیادہ مال کے ذریعے سے پایا جائے گا، حالانکہ یہ چیزیں حج کے فرض ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. فَإِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ، معلوم ہوا کہ حج یہ قدرت ممکنہ سے واجب ہے، قدرت میسرہ سے نہیں. فَإِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ، تو جب یہ قدرت ممکنہ جو حج کے لیے شرط ہے یہ فوت ہو جائے، یبقى الحج علی حالہ، تو حج اپنی سابقہ حالت پر باقی رہے گا، حج کرنا فرض رہے گا. اگر نہیں کیا، جب بھی کرے گا آدھا ہوگا، لیکن کرنا فرض ہو گیا. نہیں کیا تو وصیت کرنا ہے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دینا. اگر وصیت بھی نہیں کیا تو گنہگار ہوگا. وَيَبْقَى الْحَجُّ عَلَى حَالِهِ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَالْإِيسَاءِ، اور اس کا نتیجہ گناہ اور وصیت کرنے کے حق میں ظاہر ہوگا. وَقَدَا صَدْقَةُ الْفِطْرِ، یہی حال صدقہ فطر کا بھی ہے. تثبت بالقدرت ممکنہ، یہ قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے صدقہ فطر.
اس میں قدرت میسرہ کی شرط نہیں، ہولان ہول کی شرط نہیں ہے کہ مالک نصاب ہو اور اس نصاب پر پورا سال گزر گیا ہو تب اس کے بعد صدقہ فطر واجب ہوگا، نہیں، عید کے دن اگر وہ مالک نصاب ہے تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ الا ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انہ لم یشترط فیہا ہولان الحول والنما، کہ اس میں ہولان حول اور مال کے بڑھنے کی شرط نہیں رکھی گئی ہے، جیسے زکوٰۃ میں ہولان حول کی شرط ہے نا، اور عشر میں نما کی شرط ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکے۔ تو جب صدقہ فطر میں ہولان حول کی شرط نہیں ہے، مال کے بڑھنے کی شرط نہیں ہے، تو یہ قدرت ممکنہ سے ہے، قدرت میسرہ سے نہیں، اس میں یسر نہیں ہے۔ بل لو ہلک النصاب فی یوم العید، بلکہ اگر وہ عید کے دن مالک نصاب ہے اور عید ہی کے دن نصاب ہلاک ہو جائے، تجب علیہ صدقہ، تو صدقہ اس پر باقی رہے گا، کیونکہ جب عید کے دن مالک نصاب ہوا قدرت ممکنہ پالی گئی، دوام واجب کے لیے قدرت کی بقا شرط نہیں ہے قدرت ممکنہ میں، اس لیے واجب ذمے میں باقی رہے گا۔ فَإِذَا فَاتَ هَذَا النِّصَابُ، تو جب یہ نصاب ختم ہو جائے تو واجب اس کے ذمہ علی حال ہی باقی رہے گا۔ وَعِندَ الشَّافِعِي، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، کل من یملک قوتا فاضلا عن یومہ تجب علیہ الصدقہ، ہر وہ شخص جو ایک دن کے کھانے سے زیادہ کا مالک ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جب مالک نصاب ہو عید کے دن تو صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن سے زیادہ کا کھانا غلہ اس کے پاس موجود ہے تو صدقہ فطر دینا ہوگا، نصف سا گیہوں سے زیادہ اس کے پاس ہے نا تو دینا ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ ولا یشترط ملک النصاب، وہ فرماتے ہیں کہ مالک نصاب ہونا صدقہ فطر کے لیے شرط نہیں ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں یلزم فی ھذا قلب الموضوع، اس سے تو قلب موضوع لازم آئے گا۔ مقصد کیا ہے صدقہ فطر کا کہ خود غنی ہو دوسرے کو غنی کر دے، یہ کیا کہ آج دیا کل بھیک مانگے، یہی تو ہوگا۔ ایک ہی دن کا کھانا ہے، ایک دن سے زیادہ کا تھوڑا سا ہے نا، تو ایک دن کا تو آج بنا لے گا، جو زیادہ ہے وہ صدقہ فطر میں دے دے، پھر کل کیا ہوگا، بھیک مانگنا پڑے گا ہے نا۔ تو یہ قلب موضوع ہے کہ آج جس کو دیا ہے کل اسی سے مانگے جا کر کے ہے نا۔ اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے لیے بھی مالک نصاب ہونے کی شرط ہے۔ جب مالک نصاب ہوگا تو یسر کے بغیر ہے نا صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ قلنا، ہم یہ کہیں گے کہ اس سے تو قلب موضوع لازم آتا ہے بے ان یؤتی الیوم الصدقہ، کہ آج وہ صدقہ دے، ثم یسأل منہ غدا این تلک الصدقہ، پھر اسی سے آنے والے کل اسی صدقے کا سوال کرے، اس لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن سے زیادہ کے غلے کا مالک ہے تو دینا پڑے گا۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المامور به، معمور بھی کے حسن کے بیان سے مصنف فارغ ہو گئے۔ معمور بھی کے لیے صفت حسن کا پایا جانا ضروری ہے نا، وہ حسن لعینہ ہی ہو یا حسن لغیرہ ہی ہو ہے نا، اور باقی ساری تفصیلات یہ اس کو بیان کر چکے ہیں۔ قبح کا بیان ہے وہ نہی کے بیان میں آئے گا ہے نا، منہی عنہ کے لیے کبھی ہونے قبح کی صفت کا ہونا ضروری ہے، وہ اس میں بیان میں آئے گا۔ لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معمور بھی کے حسن کے بیان سے مصنف فارغ ہو گئے، شرع فی بیان جوازہ مناسبتا و اضطرادا، تو مناسبت اور جامعیت کے لحاظ سے معمور بھی کے جواز کا بیان شروع کیا، یعنی شرائط و ارکان کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی معمور بھی کو ادا کرے تو کیا قضا ثابت ہو جائے گی یا قضا باقی رہے گی۔ اس میں معتزلہ کا اور ہمارے علماء کا اختلاف ہے، اسی کو یہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔
فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا، وَهَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ، کیا مامور بِهِ کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گی، یعنی قضا ثابت ہو جائے گی، اذا اتا بھی، جبکہ مکلف مامور بھی کو انجام دے دے. نماز تمام ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ آپ نے ادا کر لیا، تو کیا صفت جواز نماز کے لیے ثابت ہے اور قضا ثابت ہے یا نہیں؟ بعض متکلمین نے کہا ہے کہ صفت جواز ثابت نہیں ہوگی، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. بعض معتزلہ نے کیا کہا ہے کہ صفت جواز ثابت نہیں ہوگی، یعنی سکوت قضا نہیں ہے. یعنی اختلاف علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، انہ اذا ادى المامور به، کہ مکلف جب مامور به کو ادا کر دے، مع رعایت الشرائط والارکان، تمام شرائط و ارکان کی رعایت کے ساتھ، بظاہر جو بھی ارکان ہے، جو بھی شرائط ہے، تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ مکلف نے مامور بھی کو ادا کر دیا. فہل یجوز لنا، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے، ان نحکم بمجرد اتیانہ، کہ محض اس کے انجام دینے سے ہم حکم لگا دیں کہ یہ جائز ہے، قضا ساقط ہے، ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اور نتوقف، یا ہم توقف کریں، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قضا ساقط ہے یا ثابت نہیں ہے. کیا کریں گے، توقف کریں گے یا سکوت قضا کا حکم لگائیں گے، صفت جواز ثابت مانیں گے. اور نتوقف فیہ، یا اس میں سکوت کرے، حتی یظہر دلیل خارجی یدل علی طہارت الماء وسائر الشرائط، یا ہم توقف کریں اس میں یہاں تک کہ کسی خارجی دلیل سے معلوم ہو جائے کہ پانی پاک تھا اور صحیح طور پر تمام شرطیں پائی گئیں. یعنی کسی دلیل خارجی سے جب معلوم ہو جائے کہ پانی پاک تھا، تمام شرائط و ارکان پورے طریقے پر پائے گئے ہیں، ہے نا، اس وقت تک توقف کرے، یا انجام دیا شرائط و ارکان بظاہر ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ، تو صفت جواز کا حکم لگا دیں. کیا کریں گے؟ فقال بعض المتکلمین، تو بعض متکلمین یعنی معتزلہ نے کہا ہے، لا نحکم به، جب وہ ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ مامور بھی کو مکلف ادا کر دے تو ہم اس کے لیے صفت جواز کا حکم نہیں لگائیں گے، توقف کریں گے جب تک کوئی دلیل خارجی نہ پالی جائے کہ تمام چیزیں واقعی صحیح میں پائی گئی. حتی نعلم، یہاں تک کہ ہم جان لیں خارج سے کہ یہ تمام شرائط و ارکان کا جامع ہے، مامور بھی واقعی میں تمام شرائط و ارکان کی جامع ہے. جب تک یہ نہیں معلوم ہو جائے گا خارج سے، تب تک ہم اس میں توقف کریں گے، اس کے لیے صفت جواز نہیں مانیں گے. ایک مثال دے کر کے یہ پھر معتزلہ اپنی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان من افسد حجہ بالجماع قبل الوقوف، وقوف عرفہ سے پہلے جس نے اپنا حج جمع کر کے فاسد کر دیا، حج کا احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد وہ منا گیا، منا جانا ہے، منا کے بعد عرفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، عرفات میں وقوف سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، حج کیا ہوا؟ فاسد ہو گیا. لیکن حج کے مسائل اگر آپ پڑھے ہوں گے تو اس میں یہ بیان آیا ہے کہ جو باقی ارکان ہیں حج کے وہ سب پورا کرے، وہ سب کیا کرے؟ پورا کرے، اور آنے والے سال پھر حج کرے. آنے والے سال حج کرنا اس پر فرض ہے، لیکن اس کو بھی کرے گا، پورا کرے گا، یہ نہیں ہے کہ وہی چھوڑ دے. تو یہاں وقوف سے پہلے جو جمع نہ کرنے کی شرط ہے، ایک شرط معدوم ہو گئی، پھر بھی ارکان و شرائط باقی سب پائے جا رہے ہیں، خارج سے معلوم ہو گیا کہ شرط نہیں پائی گئی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کرنا ہے. ایسے ہی صفت جواز کے لیے بھی ضروری ہے کہ خارج سے معلوم ہو جائے کہ تمام ارکان و شرائط پائے گئے ہیں، تب حکم لگائیں گے کہ اب قضا ثابت ہے. اور اگر خارج سے نہیں معلوم ہوا
تو صفت جواز کا حکم نہیں لگائیں گے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو جمع وقوف سے پہلے جمع کر کے اپنا حج فاسد کر دے فهو مامور بالاداء شرعا بالمضی علی افعاله، تو افعال حج کو ادا کر کے شرعاً وہ اسے ادا کرنے کا مامور ہے، اسے حکم ہے کہ وہ باقی افعال حج کو انجام دے۔ مع انہ لا يجوز المؤدى، باوجود ہے کہ اس سے حج ادا نہیں ہوگا، قضا ساقط نہیں ہے۔ اذا ادا ہو، جبکہ وہ اسے ادا کر لے، فیقضی من قابل، بلکہ آنے والے سال وہ دوبارہ حج کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارکان و شرائط اگرچہ بظاہر پائے جا رہے ہوں، اگر خارج سے معلوم ہو جائے کہ ارکان و شرائط نہیں پائے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سقوط قضا نہیں ہوگا، لیکن اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے تو توقف کریں گے، یا تو یہ معلوم ہو جائے کہ پائے گئے یا تو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں پائے گئے، ہے نا، دونوں میں سے جو معلوم ہوگا اس کے مطابق حکم دے دیا جائے گا۔ اور جب تک نہیں کچھ پتا چلے گا خارج سے، اس وقت تک کیا کریں گے؟ توقف کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ قضا ثابت ہے اور صفت جواز ثابت ہے نا۔ یہ تو معتزلہ کا مذہب تھا۔ والصحیح عند الفقہاء، اور ہمارے فقہاء کے نزدیک صحیح یہ ہے انہ تثبت به صفت الجواز للمامور به، کہ جب تمام ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ مامور به کو مکلف ادا کر دے تو مامور به کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گا۔ لیکن صفت جواز کے ثابت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نے عامر کے حکم کی بجاوری کی پورے طور پر، صفت جواز اس کے لیے ثابت ہے، امتثال امر پا لیا گیا۔ ہمارے فقہاء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس جب تمام ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ وہ مامور بھی کو ادا کر لے تو مامور بھی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گی اور کراہت منتفی ہو جائے گی، مکروہ بھی نہیں ہوگا جب تمام ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ اس نے کر لیا تو۔ اے المذہب الصحیح عندنا، یعنی ہمارا صحیح مذہب یہ ہے کہ محض ایجاد فعل سے نماز پڑھ لیا، ایجاد فعل پا لیا گیا، صرف ایجاد فعل سے مامور بھی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گی۔ جب اس نے فعل کو انجام دے دیا تو فعل کے انجام دینے سے مامور بھی کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گی، اور صفت جواز ثابت ہونے کا معنی وہ حصول الامتثال علی ما کلف به، اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا اسے مکلف بنایا گیا ہے اس حکم کی بجاوری کا حاصل ہونا، اس حکم کی بجاوری اس نے کر دی، یہ معنی ہے صفت جواز کا یہاں۔ کیونکہ وَإِلَّا يَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ، کیونکہ اگر مکلف ارکان و شرائط کی رعایت کے ساتھ فعل کو انجام دے دے پھر بھی یہ کہیں کہ امتثال امر نہیں ہوا، تو آخر جتنا اس کے بس میں تھا اتنا تو کر دیا اس نے، اب اس سے زیادہ کا اسے مکلف بنائیں گے؟ تکلیف ما لا یطاق باطل ہے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ صفت جواز نہیں ہے، امتثال امر نہیں ہے، تو یہ تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا اور یہ باطل ہے۔ ہاں، ثم اذا ظہر الفساد بدلیل مستقل بعدہ، اگر اس کے بعد کسی دلیل مستقل سے فساد ظاہر ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے وضو نہیں تھا یا اور بھی کوئی چیز، یعیدہ، تو اعادہ کا حکم ہوگا، ہے نا۔ تو دلیل مستقل سے بعد میں کسی فساد کے علم سے اعادہ کا حکم ہوگا، لیکن پتہ نہ چلے تو یہ ہوگا کہ امتثال امر ہو گیا ہے۔ اور حج کی مثال جو دی ہے، وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَدْ أَدَّاهُ بِهَذَا الْإِحْرَامِ، تو اس نے اسی احرام سے اس کو ادا کیا، وَفَرَغَ عَنْهُ، اور اس سے فارغ ہوا، وَالْأَمْرُ بِحَجٍّ صَحِيحٍ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ، اور آنے والے سال ہے نا حج صحیح کا حکم یہ ایک نئے امر سے ہے، یعنی گزشتہ امر جو ہے نا من استطاع الیہ سبیلا، اس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گویا اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس لیے اثر نو اسے حج